اور اس کی دونوں طرف تحریر تھا، لکھا ہوا تھا استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی سب لوگوں کو نصیحت اور ایسے ہی خواب میں سونے اور اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلبی نے کہا جسم سے روح حضرت سیدنا ملک الموت ہی نکالتے ہیں، پھر اسے رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ مومن اور کافر کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی صورت بدلنے کا جو تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے، کیونکہ فرشتوں کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کر لے۔ عمر جو ہے سال میں ختم ہوتی ہے اور زندگی بڑھانے کے لیے بھی تحریر ہوتی ہے، جیسا کہ شب برأت شعبان 15ویں شعبان اور شب قدر لیلۃ القدر 27ویں شب میں بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہونے والے حادثات، روزی روزگار، کاروبار، بیماری، تندرستی، خوشحالی، بدحالی، سب حکمت والے کاموں کو پروردگار عالم کے فرشتے لکھ دیتے ہیں، اور کس کی عمر ختم ہو جائے گی، کون 1 سال تک پھر زندہ رہے گا۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک عمریں منقطع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد بھی ہو جاتی ہے، جبکہ اس کا نام مرنے والوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، اور مرنے والوں کی مہینے میں فہرست بھی بنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس مہینے میں اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے سے رہوں۔ سیدنا عطا بن یسار علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ دے کر فرمایا جاتا ہے، اس میں جن کے نام ہیں اس سال ان کی روحیں قبض کرو۔ پس انسان درخت لگاتا، نکاح کرتا اور گھر بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ رات جو نازک ہوتی ہے اس کے بارے میں سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں شب میں سال بھر کے معاملات طے کر دیے جاتے ہیں، مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست مٹا دیے جاتے ہیں،
اور حاجیوں کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے جس میں ایک شخص بھی کم یا زیادہ نہیں کیا جاتا۔ سیدنا راشد بن سعد علیہ السلام علیہ رحمۃ الرضوان سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، 15ویں شعبان کی رات اللہ عز و جل اس سال مرنے والوں کے نام ملک الموت علیہ السلام کو وحی فرما دیتا ہے۔ جو فرشتہ حفاظت کے لیے اور موت کا علم اس سلسلے میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندے کی موت کا علم سب سے پہلے محافظ فرشتے کو ہوتا ہے، جو فرشتہ حفاظت میں مامور ہوتا ہے، کیونکہ وہی بندے کا عمل لے کر چڑھتا اور رزق لے کر اترتا ہے، لہذا جب اس کے لیے کچھ بھی رزق نہیں پاتا تو جان لیتا ہے کہ اب یہ مرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم محبوب خدا تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ قبر ابھی تیار نہ تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد یوں بیٹھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی اس درجہ ادب اور احترام سے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کوریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سر اقدس کو اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے پروردگار عالم، عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ پھر ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہیں، اتنے چمکدار ہوتے ہیں، اتنے روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ وہ میت کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ تو یوں بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، اگرچہ تم کچھ اور نظر آتا ہو دیکھو۔ بہرحال ملک الموت اس کی روح لینے کے لیے اور جیسے ہی لیتے ہیں، مددگار فرشتے پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ان سے لے کر اس کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین کی بہترین خوشبو، مشک جیسی خوشبو نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو لے کر ملائے اعلیٰ کی جانب بلند ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ گروہ پوچھتا ہے، یہ پاکیزہ کون ہے؟ فرشتے اس کے دنیاوی ناموں میں سے بہترین نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔